تکلیف نہ پہنچا۔ ساتویں چیز جو یاد رکھنا ہے قربانی ہم کو نہیں کرنا یاد رکھے وہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کچھ بنیادی مسائل پڑھ لے، نہیں تو کچھ بھی چل رہا ہے، مطلب اتنا کچھ بھی چل رہا ہے کہ کسی کو انتہا نہیں۔ قربانی کے لیے بیچارہ خطاب آ گیا، سب لوگ کھڑے ہیں، تو قربانی کی دعا، پھر وہ بات چلتی ہے، مطلب ویوز کریٹ ہوتی ہے، قربانی کی دعا، قربانی کی دعا، قربانی کی دعا، محلے کے بارے قربانی کی دعا کس کے پاس؟ خطاب آ گیا، وہ چوری رکھی ہوئی ہے قربانی کی دعا۔ بھائی یہ تو پہلے جان لینا قربانی کی دعا یہ سب ٹائم پہ کرنے کا ہے۔ قربانی کی دعا بسم اللہ اللہ اکبر ہو گیا، بٹ پھر بھی آپ کو قربانی کی دعا بترتیب پڑھنا ہے، اس کی ترتیب بھی آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ ھذا منک و لک، اے اللہ یہ تیری طرف سے تیرے لیے، اور آپ چاہے تو نام بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دعا تو اتنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، دعا اتنی ہے بہرحال۔ لیکن اب وہ بس وہ ہو جاتا، بھائی میرا بولنا ہے تھوڑا سا بنیادی مسائل کو پہلے جان لے تو یہ سب مسائل ہی نہیں ہوں گے، اتنا قربانی کا ہیواک کریٹ نہیں ہوگا ادرک، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا بنیادی مسائل کو آپ جو ہے جان لیں، جیسے کہ مثال کے طور پر جن چیزوں کا آپ خاص وہ کریں کہ قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو ناخن اور بالوں کو نہ تراشے عید کا چاند دیکھنے سے لے کے اپنی قربانی ہونے تک۔ دوسرا یاد رکھیے گھر والوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے یاد رکھیے ایک قربانی کافی ہو جاتی ہے، مطلب ایک حصہ پورے فیملی کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، یا ایک حصہ پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، چاہے گھر میں رہنے والے لوگ کتنے بھی ہو۔ ہمارے پاس انڈیا میں سسٹم ہے ہر انسان کی طرف سے ایک حصہ، وہ کافی چلتا رہا جب تک کہ بڑے جانور لیگل تھے، بڑے جانور جب سے بند ہوئے سب کے حالات ہوش ٹھیک ہو گیا، اب ایک بکرے میں سب ماشاءاللہ خوش ہے، اور اب سب اس مسئلے پہ آ گئے کہ ایک گھر کی طرف سے ایک حصہ، ایک گھر کی طرف سے 5000 حصے دیجیے نا، میں کہاں روک رہا ہوں، تو آپ کے اللہ نے دیا تو آپ کیجیے، لیکن ایک حصہ از انف ہو گیا۔ جیسا مثال کے طور پر ایک انسان نفل نماز پڑھا تو 2 رکعت بھی پڑھ لے تو نفل تو ہو گئی، اب نفل کا لمٹ لیس ہے، نفل تو رات اور دن بھی عبادت کرتا، نفل عبادت لمٹ لیس ہو سکتی ہے نا، فرائض میں تو پابندی ہے کہ 4 رکعت، فجر کی 2 رکعت تو 2 ہی، اس میں عبادت اضافہ نہیں، نفل 2 کر کے پورا دن پڑھیے، آپ صرف ان وقتوں میں مت پڑھیے جب منع ہے، باقی پڑھتے رہیے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا کر تو کتنی بھی سکتے، کفایت ہے یاد رکھیے، تو لہٰذا وہ مسئلہ آپ جان لیجئے۔ اسی طرح جو ہے ایک سے زیادہ اگر قربانی آپ کر رہے ہیں تو بس اتنا کہوں گا ہمارے ملک عزیز کے اندر غربت بہت عام ہے۔ ایک سٹڈی کے مطابق بول رہا ہوں، اس کی کوئی میں سمجھتا ہوں میں ریفرنس شاید پیش نہ کر سکوں، لیکن کچھ سٹڈیز لوگوں نے کی اور یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا میں 20 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، لیکن 1 کروڑ پلس لوگ ہی قربانی کرتے ہیں، مطلب تقریباً 19 کروڑ لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں، تو مالداری عام نہیں ہے، ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے نا، تو غربت عام ہے اس کا مطلب۔ تو لہٰذا ریکمینڈ کروں گا، میں نہیں کہوں گا کہ اس کے علاوہ آپ کریں تو کوئی غلط کام کرے حرام کر رہے ہیں، ریکمینڈ کروں گا اگر ایک سے زیادہ قربانی کا ارادہ ہے تو کسی کی مدد کر دے اس پیسے سے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورا قربانی نہ کرے سرے سے اور پیسے سے مدد کرے، ایک قربانی تو ہونا چاہیے، ہو گئی، اب باقی پیسے سے مدد کرے، بیمار، بے سہارا، معذور، مخروز، صرف شادی اس لیے نہیں ہو رہی کہ پیسہ نہیں جہیز کے لیے انتظار کرتی بچیاں، بڑے مسائل ہیں۔ حالات یہ ہے کہ لوگ ٹوائلٹ کو کھلے میں جا رہے ہیں، اپنی شرمگاہ چھپانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، شرمگاہ کو آپ عام عوام میں نہیں کھول سکتے ہیں، جب آپ کھلے میں جاتے ٹوائلٹ کو تو ایک رسک فیکٹر تو ہمیشہ نہ کوئی دیکھ سکتا، وہ لے رہے لوگ۔ تو میں کہوں گا ایک قربانی کی بات کا زائد اگر کرنے کا ارادہ ہے تو پھر لوگوں کو مدد کر دے پیسے سے، بہت غربت ہے ہمارے پاس۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 100 اونٹ ذبح کی اپنی طرف سے، ایک اونٹ میں قربانی میں 10 حصے ہوتے ہیں اور حج میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ حج کے بعد کی قربانی جو حاجی کرتا ہے تو اونٹ میں 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن قربانی میں عام جو بقرعید کی ہوتی ہے 10 لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے 100 اونٹ ذبح کی، اور ایک مرتبہ آپ نے اپنی طرف سے ایک قصی کیا ہوا چت کبرا مینڈا ذبح کیا، جبکہ آپ کتنے لوگ تھے آپ کے گھر میں؟ 9 بیویاں حیات تھی آپ کے انتقال کے وقت، 9 بیویاں اور آپ سب 10 لوگ۔ تو اسے پتہ چلا آپ استاد تو زیادہ کیجیے کہ ہاں بس غریب غربت وغیرہ زیادہ ہے، تو میں بس اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں پسند آئے تو عمل کیجیے، نہیں تو آپ کو کرنا زیادہ کیجیے، بہت لوگ مستحق ہے آپ کے اطراف میں دیکھیے، ان کی مدد کر دیجیے۔ چلیے اسی طرح ان مسائل کے اندر جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو تھوڑا بہت مسائل کا علم حاصل کر لے انسان، اس میں یہ بھی یاد رکھے جانور میں حلال و حرام کیا ہوتا ہے، اس کا بڑا چرچا چل جاتا ہے عید سے پہلے۔ ہاں بوٹی حرام ہے، بوٹی بولے تو گوشت کی بوٹی نہیں، وجڑی انٹسٹائن کا جو اس کا بڑا حصہ ہوتا ہے یاد رکھیے، اسمال اور لارج انٹسٹائن ہوتا ہے، تو پتہ نہیں کہاں سے چل جاتا ہے، حالانکہ عام دنوں میں وہ کلو سے بکتی ہے، لیکن یہاں چلا دیتے لوگ، حرام ہے۔ کپور حرام ہے، کہاں سے لاتے مجھے نہیں معلوم، کپور حرام ہے، وجڑی حرام ہے، یہ حرام ہے، 7-8 کی وہ لسٹ ہے۔ وہ دیکھیے جو چیز انسان کھا نہیں سکتا اس کا استعمال جائز ہے، تو کھانے کے لیے بول سکتے ہیں، ہمارا ایسا کوئی بولے گا سینگ کھا سکتے کیا جانور کا، میں نے ایک لیکچر میں بولا جانور کی ہر چیز حلال ہے جو آپ کھا سکتے ہیں، بولے سینگ کھا، سینگ نہیں کھا سکتے یار، کوئی بھی نہیں کھا سکتے، اتنا بیوقوف آدمی کہوں گا مجھے بھی نہیں پتا، کوئی بولے گا دانت کا پوچھیں گے دانت کھا سکتے کیا اس کے، تو اسے چمڑا کھا سکتے کیا، نہیں کھا سکتے، بال کھا سکتے کیا اس کے، بناؤ سالن روپیو، پھر کیا مسئلہ شور پہ بنا کے۔
ویسے نہیں، سینس ہونا چاہیے، مطلب سینس والی بات ہے یہ کہ جو چیز کھا سکتے ہیں، مطلب جانور پورا حلال ہے، جائز ہے، تو کھال استعمال کے لیے آئیں گی، سنگ سے چیزیں بنائی جا سکتی ہے، دانتوں کو کرش کر کے کچھ کیا جا سکتا ہے، گوشت کھایا جا سکتا ہے، کلیجی کا، تو یہ معنی ہے حلال کا۔ حلال کا ہر معنی ہے تو کھائی جانے والی چیز، استعمال جائز ہونا بھی حلال کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال وہ سینس میں ہے، اس کا علم حاصل کر لے، ایسا کچھ بھی نہیں جو حرام ہے، یاد رکھیے۔ اس کے بعد یاد رکھیے سکن کا مسئلہ ہے، سکن کو بیچ کے آپ پیسے نہیں لے سکتے، اس کی یاد رکھیے، خود استعمال کے لیے منع ہے۔ اسی طرح گوشت بھی بیچنا جانور کا منع ہے۔ قربانی کا گوشت اگر میری قربانی ہے تو میں بیچ نہیں سکتا ہوں، اور آپ کو بھی اگر قربانی کا گوشت ہدیۃً ہے تو اس کو بیچ نہیں سکتے آپ، اس کو بیچیے مت، وہ بیچنے کے لیے، اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو بنیادی کچھ مسائل ہے، بس آپ اس کو جان لیں تو بہرحال انشاءاللہ جس فائدہ ہوں۔ اور بھی کئی چیزیں جو آپ مسائل علماء کی تقریر وغیرہ سنیں۔ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا، جانور میں کیا کھایا جائے اور کیا نہ کھایا جائے، اس لیے کہ میں نے بھی ایک بار اخبار میں پڑھا تھا 9 چیزیں جانور کی کھانا مکروہ ہے، پہلے تو حرام پڑا تھا ایک بار، لیکن تو مکروہ ہے 9۔ اگلے سال آئے تو 7 چیزیں جانور کی کھانا مکروہ ہے، اگلے سال آئے تو شاید 3-4 ہو گئے ہوں گی، اب تک کم ہوتے جا رہی ہے فہرست۔ کیا کیا 9 چیزیں کھانا، دیکھیں عجیب، مطلب دیکھیں کوئی چیز کو مکروہ یا حرام قرار دینا میرے اور آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اس میں مکروہ مطلب کراہت آتی، کس کو کراہت آتی ہو؟ آپ کو اور میرے کو، شریعت کو کراہت آتی ہے، اس چیز کو مکروہ کہتے ہیں۔ دیکھیں کپورے کھانا مکروہ ہے، ٹیسٹیز فوتے جو ہوتے جانور، کہاں سے لائی کپورے کھانا مکروہ ہوتے؟ کوئی ٹیکسٹ ہے جو حدیث کا جو بتائی؟ قرآن میں تو نہیں، حدیث کا کوئی ٹیکسٹ صحابہ سے کوئی کراہت ثابت ہے؟ پھر لاتے ہیں کہ بوٹی کھانا مکروہ ہے، بوٹی سمجھتے نا، وہ گوشت کی بوٹی نہیں، وجڑی، جانور کی جو پیٹ کے اندر جہاں کھانا ہضم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بوٹی کھانا مکروہ ہے۔ کہاں سے بوٹی کھانا مکروہ؟ اچھا بوٹی کھانا مکروہ ہے صرف عید کے لیے، عید کے بعد تو بوٹی 20 روپے کلو بکتی، 30 روپے کلو بکتی، 50 روپے کلو بکتی، فری ملتی ہے کہیں، ہاں بکتی۔ لیکن شاید علماء کا، ظاہر سی بات ہے یہ وہ لوگ جو حق پر نہیں ہیں، علماء حق نہیں ہے، علماء سو ہے، اور خصاب ٹائپ کر لیتے عید کے ٹائم پر، تم بول دو مکروہ ہے تو ہم پھینک ڈالیں گے اٹھا کے، صاف کرنے کا جھنجھٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عید کے بعد تو حلال ہے، بوٹی کا قیمت لکھی، وہاں نہیں بولتا کوئی آ کے فتویٰ لگا کہ بوٹی حرام ہے، مکروہ، ٹھیک۔ پھر بولے وہ تلی مکروہ ہے، تلی سمجھ، اس لیے کہ بولے وہ پتا تلی، اس کے اندر کیا ہوتا، پیشاب وہ ہوتا اور سب غلاظت ہوتی۔ پھر کڈنی، گردے مکروہ، کیوں؟ تو پیشاب چھنتا اس میں، اللہ رحم کر، کہاں سے لائے اللہ کو، ان کو معلوم یہ مکروہات۔ حالانکہ خرید کر جب گوشت لاتے ہیں تو برابر اللہ خرید کے لا رہی ہے تمام چیزیں، لیکن 9 چیزیں تو جانور میں یاد رکھیے، سنت سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے جو مکروہ ہو۔ اب لیکن بیوقوفانہ سوال کوئی نہ کرے، سینگ کھا سکتے کا، چمڑا کھا سکتے کا، بال کھا سکتے کا، کھاؤ کھانا ہے تو ہم کو کیا ہے، کھاؤ کھانا ہے، دانت کھا سکتے کا، ہڈی کھا سکتے، کھاؤ کھانا ہے تو سمپل سینس ہے۔ ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ایک عادت ہو جاتی، مزاج، فقہی مزاج ہے بولے ہمارا، فقہی مزاج، اور یہ مزاج کبھی کا بہت ڈینجر رہتا ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، کسی نے بولا یہ فلاں صاحب ہے، اچھا بولے آپ کیسا صاحب ہے، آپ بولے قرآن حدیث کو مانتے ہیں بولے، اور ہم فقہ کو مانتے ہیں بولے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، یہ کیا رہتا فقہ کو مانتے اور ہم نہیں مانتے کیا؟ یہ بولے ہم فقہ کو مانتے ہیں بولے۔ اب چلیے بولے اب قرآن حدیث کو تو چھوڑ دیجیے، میں فقہ کی آپ کو اہمیت بتاتا ہوں بولے۔ اب آپ بتائیے بولے آپ کھانا کھا رہے ہیں بولے، اب یہ فقہ بولتے ہوئے سمجھ میں آتا، بلب جل جاتے میرے ذہن کی، کچھ تو بھی لائیں گا سوال جو پریکٹیکلی نہیں رہتا، نوالے کو کتنے بار چابیں گے؟ اب قرآن حدیث کی ماننے والے بولے آپ ہم فقہ کو ماننے والے ہیں۔ میں نے کہا اچھا کتنے بار چابیں گے؟ آپ مجھے فقہی سوال کر رہے ہیں، تو میں نے کہا میں فقہی جواب دوں گا انشاءاللہ 32 بار، یا جس کو جتنے دانت ہو اتنے بار فقہی جواب میں 32 دانت ہو 32 بار، یا جس کو جتنے دانت ہیں 28 بار، 22 بار، 10 بار۔ یہ کہاں سے لائے بولے آپ نے؟ میں نے کہا فقہی فقہ۔ اب میرے کو لگا آپ پوچھ رہے سنت سے تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، اب فقہی جواب تو کچھ نہ کچھ دینا ہے آپ کو، تو 32 دانتوں کے اعتبار سے میں نے فقہی جواب دیا۔ عقل بھی ہوتی 32 بار چاہو، یا اس سے جو بھی ہو۔ نہیں ہونے والے یہ تو مذاق ہونا، پھر آپ بتا دیجیے، میرے کو بھی نہیں ہونا، آپ سے پوچھ رہا تھا بولے، پوچھ کے کیا فائدہ؟ لوگ کہتے تھے قرآن حدیث کی آپ بات کریں نا، فقہ بہت ضروری ہے۔ ہم کہاں کہتے فقہ ضروری نہیں ہے، ہم کہاں کہتے فقہ ضروری نہیں۔ میں بتائیے آپ کیلا کیسا کھائیں گے، تربوز کیسا کھائیں گے، خربوز کیسا کھائیں گے؟ جیسا اچھا لگتا میں کہتا ہوں ویسا کھائیں گے بسم اللہ بول کر۔ شریعت نے بتایا کہ ہم پھوڑ کے کھائیں گے، کاٹ کے کھائیں گے، رگڑ کے کھائیں گے، پیس کچھ بھی کریں گے۔ شریعت نے جب تک حلال کسی چیز کو قرار دیا اس میں کوئی خبات نہیں تو کوئی بھی عمل کیا جا سکتا ہے نا، لیکن خالی آپ کو بحران کرنے کے لیے بہت باریک ہے دین بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، ایسا ہے ویسا ہے کر کے وہ بحران کرتا ہے۔ تو بولے 9 چیزیں مکروہ ہیں، سنت سے یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں کوئی بھی، جو انہوں نے جو خاص بولتے بوٹی، پھر وہ گردہ، پتا، یہ تمام نہیں، باقی تمام چیزیں آپ کو خود عقل ہے، جو چیزیں نہیں کھا سکتے آپ وہ کیوں کوئی کھائیں گا؟ کوئی جانور کے دانت کھائیں گا کیا؟ کوئی ہڈیاں کھائیں گا کیا اس کے؟ نہیں، پائے کھا سکتا آدمی جڑ، لیکن ہڈیاں کھائیں گا کیا اس کی؟ کوئی بھی نہیں کھاتا۔ چمڑا کھائیں گا کیا اس کا؟ کوئی بھی نہیں، اس کے کھر کھاتے کہ آپ نکالے نہیں، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو آپ کو فقہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جہاں مسائل ہے پیچیدہ قرآن حدیث میں واضح ٹیکسٹ نہیں تو آپ کریں گے،
تو بہرحال لوگ خواہ کرتے ہیں. تو ایسا جانور میں جو بھی حصہ مزید نقصان دہ آپ مت کھائیے، باقی تمام آپ کھا سکتے ہیں. یاد رکھیے ایسا کوئی ممانعت ان چیز کی کپوروں کی خاص طور سے وہ نہیں ہے اور اس کی نہیں. اچھا اب یہ جو 9 باتیں لکھتے نا، کبھی ان کو بولنا ایسی مجلس میں بولو یہ 9 باتیں یہ 9 چیزیں کھانا مکروہ ہے جہاں عرب بیٹھے ہوئے پورے وہاں منہ کھولتا گیا ان کا، وہاں نہیں کھولیں گے منہ. ٹھیک، اس لیے کہ بہت ساری بار تو عربوں کے پاس دستر پہ گوشت نہیں ہوتا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. بوٹی کا کچھ بنا ہوا رہتا ہے، بڑی انٹسٹائن، چھوٹی انٹسٹائن کا کلیجی بنی ہوئی ہوتی، بھیجا بنا ہوا ہوتا، گردہ بنا ہوا ہوتا، پتا، یہی سب بناتے ہیں وہ لوگ. مرغوب غذا ہوتی ہے قوموں کی، لائے پتہ نہیں کہاں سے کچھ بھی لاتے ہیں. تو بہرحال اس چیز کو سمجھ نہیں، بولے گردہ اس لیے کہ اس میں پیشاب چلتا. ابھی کیا میرے جسم کے اندر جو مادے جن کو نکلنے کے بعد آپ پیشاب پیخانہ کہتے ہیں، اندر ہونے سے میری نماز ہوں گی نہیں ہوں گی؟ جب تک اندر ہے. نکلنے کے بعد غلاظت کہلائیں گے نا. نکلنے کے بعد اگر اندر ہے تو پھر تو نماز ہی نہیں ہو رہی ہماری، ہے نا. تو گردہ جو کام کر رہا ہے تو کیا وہ اس کے اندر جب وہ چیز ہے وہ پیشاب، وہ تو پانی ہے جب اس کے اندر جاتا ہے، پانی کو گردہ چھانتا ہے، اس کی غلاظت کو باہر، اس کو نکلنے کے بعد پیشاب اور غلاظت کہا جاتا. اندر جب پیٹ میں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز کو جا رہا ہوں، نماز سے پہلے پیشاب کر رہا ہوں، نماز کے بعد پیشاب کر رہا ہوں، تو اندر تھا نا میرے. نکلنے کے بعد غلاظت، تو جانور کے اندر آپ نے کیسا اس کو غلاظت ثابت کر دیا اور کہا کہ حرام ہے؟ تو بہرحال یہ تمام ایسی عقلیں کوئی نہ لڑائے شریعت میں جو خواہ مخواہ ہو اور بعد میں ہم کو ہی اپنے خلاف بات کرنا پڑے. تو ایسی مکروہ چیزیں میں نہیں جانتا ہوں کوئی سوائے اس کے جو چیزیں نقصان دہ ہو انسانی جسم کے لیے، اور سوائے وہ چیزیں جو عقل خود بولتی ہے کھا نہیں سکتا انسان، تو وہ بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ان کو مکروہ تو بہرحال کہنا درست نہیں ہوگا کہ وہ بھی مکروہ ہے. فائدے کے لیے تو آپ چمڑا استعمال کرتے ہیں، گھر سے اس کو کھایا نہیں جاتا لیکن استعمال کیا جاتا تھا، وہ بھی حلال ہے اس کا استعمال کرنا. تو بہرحال لیکن بہت سے لوگ ایسا باور کرتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں 9 چیزیں، اور انسان کو ہر بار ارے میں اب تک تو کلیجی کھا رہا تھا، اب تک تو میں گردے کھا رہا تھا، اب تک تو میں، اور پھر آدمی خامخواہ حلال کو اپنے نفس پہ ان کے مکروہ کے چکر میں حرام کر دیتا ہے. قصائی جو مزدوری بھی لیتا ہے اور ہمارے علاقے میں ایسے پارٹس بھی لے جاتا ہے جو ہم نہیں کھاتے یا استعمال نہیں کرتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو دیکھیے قربانی کا کوئی بھی حصہ بیچنا حرام ہے. قربانی کا کوئی بھی حصہ بیچنا حرام ہے، مطلب جو آپ قربانی کرتے جانور کی کوئی بھی حصہ آپ بیچ نہیں سکتے، اس کا حرام ہے. سوائے اس کی کہ آپ صدقہ کر سکتے ہیں. تو آپ جیسا اسکن ہے، اسکن کو کیا کرتے آپ؟ صدقہ کر دیتے ہیں مدرسے کو، اس کو مدرسے والے اس کو بیچ سکتے ہیں، بیچ کے اس کا فائدہ، چونکہ اسکن کا دوسروں کو فائدہ. آج کل وہاں پر ڈائریکٹ تو جانوروں کی اسکن کا کوئی بھی کچھ بناتا نہیں. میں نے تو نہیں دیکھا کہ اتنے بڑے اورنگ آباد شہر میں آپ ایک بھی فیملی نہیں بتا سکتے جو اپنے جانور کی اسکن سے خود کچھ بناتا ہو. وہ لمبا پروسیس ہے اور اتنا بھینکر بدبودار پروسیس ہے وہ کہ کوئی محلے والا پسند نہیں کریں گے اس آدمی کو گھر میں رکھنا، ہے نا، یا محلے میں. تو بہرحال وہ بھی آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا، مطلب مسجد مدرسے کو وہ لوگ بیچ کے اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. یہ تو درست ہوا، لیکن بیچنا جائز نہیں. لہذا اگر آپ کے علاقے میں قصائی ذبح کرتا ہے اور پیسے لیتا ہے، اس کے بعد کچھ پارٹس ہیں جو آپ لوگ نہیں کھاتے یا نہیں چلتے وہ اٹھا کے لے جاتا ہے، تو یہ پارٹس کو آپ فری دے سکتے ہیں اس کو. لیکن آپ یہ نہیں بول سکتے کہ کٹائی کا 100 روپیہ اور پارٹ کون سے لے جا رہے 3 تو 30 روپے کم کر دو، چلو نہیں کر سکتے. پھر آپ نے بیچا نا پارٹ، تو آپ یوں ہی دے دے اس کو. جیسا بھائی قربانی ہو گئی، یہ منڈی آپ لے چل جاؤ، یہ چمڑی آپ لے چل جاؤ، یہ کپورے ہمارے پاس کوئی نہیں کھاتا لے چل جاؤ، یہ بوٹی ہمارے پاس لارج اسمال انٹسٹائن کوئی نہیں کھاتا لے کے چل جاؤ، یہ الگ بات ہے. لیکن آپ اس کی وجہ سے یہ نہیں بول سکتے کہ اب 100 روپے کا ذرا کم کرو نا، اتنی چیزیں دے رہے ہم تو بھیجا ہونا منڈی میں بھیجا بھی جا رہا اور یہ بھی جا رہا وہ بھی نہیں کرتے. تو آپ اگر اس کو یوں ہی دے دے رہے لے جاؤ بول. اور آج کل تو اینیمل سکن کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، اتنے سستے ہو چکے ہیں جسی کو انتہا ہے، تو وہ کسی کو دے دو یا دفنا دو، اس کا سولوشن ہے. میں سمجھتا ہوں 2-3 ایئرز بیک تو 30 روپے یا 20 روپے میں بکرے کی اسکن جا رہی تھی. وہ 20 روپے لے آ کے دینا بھی کس کو پڑ رہا تھا، تو لوگوں نے دفنا دیا. کیا کریں گے، استعمال تو آج کل ہوتا نہیں ہے. تو بہرحال قصائی کو دینے میں قربانی میں سے کوئی حرج نہیں ہے. کوئی بھی پارٹ، اس پارٹ کے بدلے آپ کاسٹ انوالو نہیں کر سکتے، بیچ نہیں سکتے اس پارٹ کو قصائی کو، یا اپنے کٹائی کے اندر سے قیمت کو کم نہیں کروا سکتے. اگر قصائی مستحق ہے تو دیجیے اس کو بھی گوشت وغیرہ بھی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس سے اس کی جو کٹائی کا اماؤنٹ ہے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اگر آپ نے ویسا کیا تو آپ سیل کر رہے ہیں پھر اس کو. اور جانور کا کسی بھی حصے کو آپ سیل نہیں کر سکتے قربانی کے، آپ کے لیے جائز نہیں. ٹھیک ہے، ہاں. اور خود کا فائدہ اٹھانے جیسا گوشت سے بھی کر سکتے، سکن سے بھی کر سکتے. صحابہ وغیرہ جو جانور ذبح ہوتے ہیں ان کی سکن خود ہی استعمال کرتے، پانی کی تھیلیاں اور کپڑے اور جوتے جو بنتے تھے وہ کرتے. تو خود استعمال کرنا درست ہے، کسی کی مدد کرنا بھی درست ہے، بیچنا درست نہیں. لیکن بیچنا تب کہ بیچ کے پیسہ صدقہ کرنا ہے تو وہ بھی درست ہے کہ لیا بیچا اور پیسہ صدقہ. تو خود کے لیے رکھ سکتے اسکن، یا اس کو بیچ کے صدقہ کر سکتے ہیں. یاد رکھیے اس کا فائدہ نہیں رہ سکتے کہ وہ جانور کی اسکن بیچی اس کے 100 روپے رکھ لے، نہیں، اس صدقہ ہی کرنا، پورا جانور صدقہ سکتی ہے. ایک جانور میں کئی حصوں میں ایسا کسی شخص کا آ جانا جو کہ حرام کمائی کرتا ہے تو کیا قربانی درست ہوں گی؟ تو دیکھیے کئی جانور، ایک جانور میں کئی حصے ہوتے ہیں. ایسا کوئی انسان آ رہا ہے
جو حرام کماتا ہے یاد رکھیے اس کے آ جانے سے آپ کی قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سب کے الگ الگ حصے ہیں، لیکن ایسے آدمی کو اوائڈ کرنا اچھی بات، لیکن کبھی کبھار اوائڈ کرنا ممکن ہوگا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کتنے لوگ ہیں، ایک آدمی میں ہوں تھرڈ پارٹی، اور میں بول رہا ہوں 7 حصے میں جانور ہے، 7 حصے ڈال رہا ہوں، تو اب نہ میں ایک کو پہچانتا ہوں نہ آپ ایک کو پہچانتے ہیں، تو آپ کو کسی کو معلوم نہیں، اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی حرام کماتا ہے تو احتیاط کرنا چاہیے کہ اس کو بولے کہ آپ اس ہمارے حصوں میں مت ڈالیں۔ اس کے کئی فائدوں میں ایک فائدہ یہ کہ اس کو پتا چلے گا حرام کماتا ہے اور ہم لوگ ناپسند کرتے ہیں، بٹ اس کے آنے سے آپ کے حصے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جو قربانی سب کی الگ الگ ہے، 7 حصے الگ الگ ہیں، وہ اپنے حصے میں سے لیں گے، آپ اپنے حصے میں، معلوم ہوتے ہوئے احتیاط کرنا اچھی بات ہے، کبھی کبھار آپ احتیاط چاہتے ہوئے نہیں کر سکتے، کیسے ایک آدھ بہت دھارکاری رہتا ہو، اس کو تو آپ منہ پہ بول بھی نہیں سکتے تو حرام کما رہا ہے، تو حرام کما رہا بولے تو محلے سے آپ کو نکل جانا پڑتا ہے، آپ خاموش ہے تو آپ کے حصے میں کوئی فرق سے نہیں پڑتا، لیکن بول سکتے ہیں، رکا سکتے تو اچھی بات ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کے حصے جانوروں میں ایک آدمی نے حصہ ڈالا جو کہ حرام کماتا تھا، انشاءاللہ اس سے آپ کی قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے سوال کیا گاؤونش پہ یا گاؤونش پہ بہت ساری جگہ پابندی، مطلب گائے بیل یا بچڑا اس کا جو ہوتا ہے اس کو ذبح نہیں کر سکتے، تو پھر ایسی شکل میں کیا ہم بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے بھینس کھانے کے حد تک تو حلال ہے، وہ بالکل ایک الگ مسئلہ، لیکن کیا ذبیحہ میں وہ حلال ہے؟ تو یاد ہے کہ بہت سارے اہل علم نے کہا ہاں اور بہت سارے نے کہا نہ۔ میں نے آلریڈی اس کے اوپر ایک وہ کیا ہے لیکچر، ایک کلپ ہے اچھا خاصا بڑا، زکوٰۃ کے مسئلے میں نے وہ کہا تھا کہ قربانی میں میری رائے ہے کہ جہاں اجازت ہی نہیں ہے کسی جانور کے ذبح کرنے کی تو وہ لوگ کر لے، جیسا نہ گائے نہ بیل نہ بھیڑ نہ بکرا نہ بکری کچھ اجازت نہیں ہے، لیکن بھینس کی اجازت ہے، فی الحال وہ لوگ بھینس ہی کر دے، پھر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام حالت میں کہوں گا اس کی قربانی نہ دی جائے اگر کی۔ تو کوئی کہیں گا پھر زکوٰۃ میں کیوں اس کو شامل کیا جا سکتا ہے؟ زکوٰۃ میں اس کو احتیاط میں شامل کیا جاتا ہے اگر اس کی جنس سے رہا تو، لیکن یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ بات جینیٹیکلی یا سائنٹیفکلی آج کہی جا سکتی ہے کہ بھینس گائے کی جنس سے نہیں ہے، جیسا کچھ جانوروں کی جنس سے ہوتے ہیں، اسی جینیٹیکل چین سے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس کی سب سے پہلے دلیل کی وہ اسی جینیٹیکل چین سے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے اندر کراس بریڈنگ بھی ہوتی ہے، تو ان کی چین ہوتی ہے، جیسا کتا اور بھیڑیے میں کراس بریڈنگ ہوتی ہے تو یہ ایک ہو گئے جینیٹیکلی، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو۔ گدھا اور گھوڑے کی کراس بریڈنگ ہوتی ہے، اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ خچر پیدا ہوتا ہے، خچر پھر اولاد نہیں دے سکتا، یاد رکھیے اس سے بچے نہیں پیدا ہوتا، یہی کراس بریڈنگ سے ہوتا ہے، تو مطلب یہ ایک جنس ہوگا، جینیٹیکلی سیم لینے، مطلب یہ چین ہوگی ان کی، کراس بریڈنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح ٹائیگر اور لائن کی بھی کراس بریڈنگ ہوتی ہے، اس سے بھی ایک عجیب مخلوق پیدا ہوتی ہے، لائجر بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، تو وہ بہت ہی بڑے ہوتے ہیں سائز میں اندر، تو یہ کراس ہوتی ہے، تو یہ ایک ہو گئے اب جینیٹیکلی، لیکن گائے اور بھینس میں کراس بریڈنگ ہوتی ہی نہیں، کسی بھی جنس میں نہیں ہوتی تھا، کوئی درجے میں نہیں ہوتی، تو ایک جنس نہیں۔ سب سے پہلے کلر میں دیکھیے اب دونوں مختلف، ساری چیزیں مختلف ہے، یاد رکھیے، اور ان کی بریڈنگ بھی نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے، جبکہ بہت سارے جانور جو ایک جنس کے ہوتے ہیں ان کی کراس بریڈنگ ہوتی ہے، اور گائے اور بھینس میں کراس بریڈنگ نہیں ہو سکتی، کہیں بھی ثابت نہیں کہ دونوں میں ہوتی ہے سائنٹیفکلی، تو لہٰذا اس سے پتا چلا کہ یہ ایک جنس نہیں ہے۔ کچھ علماء نے کہا تھا کہ اس کو ایک جنس مانا جائے گا، لیکن یہ ان کی رائے ہے، کھانے کے حد تک جائز ہے، ذبیحہ حلال ہے، گوشت حلال ہے، وہ ایک الگ مسئلہ، قربانی کی بات ہوئی۔ تو بہرحال میری اگر رائے لے سائنٹیفک ان بیسس پہ اور وغیرہ پہ، تو میں پہلے سے ہی کہتے آؤں کہ نہ کرے تو بہتر ہے۔ جن علاقوں میں اجازت نہیں ہے اور وہ اللہ کے لیے کچھ کرنا ہی چاہ رہے تو وہ کر دے، ایک الگ بات ہے، لیکن عام اعتبار سے اس کو نہ کیا جائے۔ لیکن اگر آپ پوچھے فتاوے، تو فتاوے بہت بڑے بڑے کبار علماء کے موجود ہیں جنہوں نے کہا جائز ہے، جیسا کہ ہندوستان کے اندر سلمان امرتسری رحمہ اللہ، ان کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے قربانی کے لیے۔ تو بہرحال میں اتنے بڑے بڑے علماء کا اور ان کی جو اکیڈمک سٹڈیز ہے اور ان کا جو لیول ہے میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا ہوں، میرے اپنے مشورے کے حد تک میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اب ثابت نہیں، سائنٹیفکلی بھی ثابت نہیں ہے، پھر زکوٰۃ میں کیوں دیا جاتا تھا؟ احتیاطاً دیا جاتا تھا، اور قربانی میں کیوں نہ کیا جائے؟ احتیاطاً نہ کیا جائے۔ دینے میں چونکہ زکوٰۃ کا معاملہ سخت ہے نا، فرض ہے وہ، تو احتیاطاً دے دی جائے، زکوٰۃ کے معاملے میں کاؤنٹ کیا جائے، لیکن قربانی میں کاؤنٹ نہ کیا جائے، احتیاطاً، وہ بھی احتیاط دی، چونکہ وہ مشکوک چیز ہے یاد رکھیں، تو لہٰذا بہرحال نہ کیا جائے۔ میں تو یہ کہوں گا ہمارے علاقوں میں جہاں مجبوری ہے ایک الگ بات ہے، نہیں پڑے گا۔ کسی نے سوال کیا قربانی کرنے سے بہتر کیا اس کے بدلے صدقہ دینا ہے؟ تو قربانی کرنے سے بہتر کبھی بھی صدقہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایک قربانی کرنے کے بعد اور کرنا چاہ رہے تو پھر صدقہ دو، میں کہوں گا چونکہ ضرورت مند زیادہ ہے ہمارے سماج میں، بہتر رہیں گا۔
ٹھیک ہے، جو قربانی کا فائدہ تو کیا کھانا بنانے کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن پیسہ، بیماری کا علاج وغیرہ آپ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا قربانی سے افضل صدقہ کبھی بھی نہیں ہے، قربانی سب سے افضل چیز ہے. تو کہوں گا یہ کہ یہ قربانی ہونے کے بعد آپ صدقہ کرنا چاہے تو کرے، کیونکہ وہاں لوگوں کی مجبوریاں، حالات وغیرہ اپن دیکھیں گے. لیکن آپ کا اگر یہ ماننا ہے میں قربانی ہی نہ کروں سرے سے، جانور کے 10-15 ہزار روپے لے آ کے کسی صدقہ کرو، تو نہیں، قربانی ہی افضل ہے. قربانی کر کے اس کو گوشت وغیرہ پورا صدقہ کر دو آپ کرنا ہے تو، لیکن قربانی کرو. ایک سے زائد قربانی میں پھر کہوں گا حالات کے اعتبار سے پھر آپ قربانی نہ کرتے ہوئے قربانی ہونے کے بعد لوگوں کو صدقہ کرے، مدد کرے، یہ کرے، سب کرے، لیکن قربانی چھوڑ کر آپ لوگوں کی مدد کرے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہوگا. یاد رکھیں بالکل غلط ہے. اور یہ فلسفہ آج کل بہت پھیل رہا ہے کہ قربانی میں جانور کیوں ذبح کرنا، اس سے اچھا لوگوں کی مدد کرے. قربانی بھی ایک قسم کی مدد ہے. کیسے؟ کسی اکنامسٹ کے ساتھ بیٹھی وہ آپ کو بتائیں قربانی کیسے مدد ہے سماج، جس میں ہزاروں کروڑ کا ٹرانزیکشن ہوتا ہے اور ایک پوری سائیکل چلتی ہے جس سے جانوروں کا فروخت، مارکیٹ چلنا، لوگوں کا 2 سے 3 دن تک گوشت کا کھانا، اور وہ سارا ایک سائیکل چلتی ہے. یاد رکھیے، اور ایک بہت بڑا اماؤنٹ آتا ہے، ہزاروں کروڑ، اور اس سے فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو، غریب سے لے کر مالدار، مسلم سے لے کر نان مسلم، سب کو. یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کو جاننے کو وہ بھی ایک طرح سے مدد ہے، بٹ اس کو چھوڑ کر صرف مدد کرنا یہ بالکل جائز و درست نہیں ہوگا. جی سکتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا، قربانی کرتے وقت کون سی دعا پڑھے اور کیا سب حصے داروں کے نام لینا ضروری ہے؟ ایسا مطلب لے کر چھری چلانا ضروری ہے؟ تو دیکھیے قربانی کی جو دعا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بس یہ ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ واللہ اکبر ایک ساتھ پڑھیں گے آپ کو، یہی اس کی دعا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ چاہے تو نام بھی لے سکتے کس کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور اس میں کہا ھذا منک ولک، اے اللہ یہ تیری طرف سے تیرے لیے، یہ کہا. تو اس سے علماء لکھتے ہیں نام بھی لیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم یہ کہے بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ فلاں بن فلاں، 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 ان کے طرف سے تیرے لیے کر سکتے ہیں. لیکن کوئی ضروری نہیں. مطلب یہ اتنا ڈینجر ہے ہمارے پاس کہ میں نے دیکھ رہا ہوں جانور لیٹا ہوا ہے، ہسائیوں کو آلریڈی جلدی رہتی ہے، وہ انتظار کر رہا ہے، اور انہیں سے لمبی فہرست لے کر آتے پوری، اور لا کے وہ ایک نوٹ رکو بولتے ہیں، اور پورا وہ اس کے سامنے کھڑے کے پڑھتے ہیں. کون سن رہا ہو؟ اللہ کو آپ کی نیت معلوم ہے، کون کون حصے دار معلوم ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہیے اور شروع ہو جائے، بس کیا ہے. لیکن کوئی نام لینا چاہے تو لے سکتے ہیں، لیکن اتنا کمپلسری کہ اگر سمجھو ایک آدھ کا نام بھول گئے تو قربانی ہونے کے بعد سب سخت ہو جاتے ہیں، حرام ہوگی قربانی. نام ہی بھول کوئی چیز نہیں اس کی قربانی، انہیں بھی آ جاتا نہیں، یہ نہیں وہ تم کر لو جو کرنا ہے، میرا حصہ دوسرے اس میں ڈال کے دو، میرا نام پڑھ کے وہ کرو، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کو آپ کی نیت معلوم ہے، آپ چاہے وہاں ہو یا نہ ہو. فلاں پہلے تو میں نے یہ بھی دیکھا جب ہم چھوٹے تھے سب کے نام بھی لیے جاتے تھے، اور جب نام لیتے تھے عبد الرحمان صاحب آئیے، انہوں آتے جانور کو دیکھ کے جاتے تھے، چل پیچھے جاؤ. عبداللہ صاحب آئیے، پھر انہوں آتے جانور کو دیکھ کے آتے پیچھے جاتے. پورے ساتھ کے ساتھ کھڑے رہتے تھے جتنے حصے دار ہیں. ایک بھی کم رہا تو قربانی نہیں ہوتی تھی ایک دم. وہ ایسا ہوتا نا رک جاؤ، ایک آدمی کہا بولے آ رہا ابھی، تب رکے اس کے لیے. انہوں آگے پھر جھانکتے تھے، ہاں کر دو. وہ پتہ نہیں کیا تھا کہ جانوروں کو ایک بار دیکھنا، وہ دیکھتے تھے لاسٹ ٹائم، کھڑے رہتے تھے اس کے سامنے. یا شاید وہ حدیث جو ہے کہ جانور، لیکن وہ حدیث میں کلام ہے، یاد رکھیے کہ جانور کی قربانی ہوں گی وہ پیٹ پہ بٹھا کے کل صراط سے لے جائیں گے بول کر، لیکن اس حدیث پر بہت کلام ہے. تو شاید وہ جانور نے پہچاننا بول کے دکھا لیتے تھے، میں مطلب تم میرے کو لے جانے والا رضی قیامت، تو ذرا دیکھ لیں کیا تھا نہیں ہونا. لیکن وہ بالکل آتے تھے، جانور کو دیکھتے تھے، جانور ان کو دیکھتا تھا، ان کا نام لیا جاتا تھا. کچھ بھی نہیں ایسا. یاد رکھیے بہرحال قربانی کرتے ہوئے دعا ہم نے دیکھ لیا. یاد رکھیے نام پڑھنا چاہے تو پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، یہ انشاءاللہ عزیز کافی ہے. اس تعلق سے 2-3 روایتیں الگ الگ جو ہے اسی معنی میں کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں. اب یاد وہی کسی نے سوال کیا جانور ذبح کرنے کے ایام کیا کیا ہے اور اس کا صحیح وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ دیکھیے جانور ذبح کرنے کے جو ایام ہیں پہلے وہ بتا دیتا ہوں. پہلا 10 ذی الحجہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ کے مغرب سے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے. 13 ذی الحجہ کے تعلق سے یاد ہے کہ علماء نے اختلاف کیا کچھ، لیکن بہرحال میں اس چیز کو ترجیح دیتا ہوں کہ 13 تک مغرب تک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں قربانی 10 ذی الحجہ سے جو شروع ہوں گی وہ کب شروع کر سکتے ہیں آپ؟ عید کی نماز ہوگی، عید کی نماز کے بعد ہی قربانی ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کری وہ عام ذبیحہ ہے، جس نے عید کی نماز کے بعد کری یہ اس نے قربانی کی اللہ کے لیے. لہٰذا عید کی نماز کے بعد شروع ہوگا 10 ذی الحجہ کو، اس کے بعد سے لے کر آپ 13 ذی الحجہ کے مغرب سے پہلے تک قربانی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ بھی کنسپشن ہے کہ قربانی صرف دن میں کرتے ہیں، اور دن میں بھی کب تک کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ عصر سے پہلے تک. حالانکہ دن کب تک چلتا ہے؟ مغرب تک. اور اس میں کوئی پابندی نہیں کہ قربانی دن میں کی جائے یا رات میں کی جائے، صرف ذی الحجہ کے 10 کی نماز کے بعد عید کے آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. تو 13 کے مغرب تک دن میں کرو، رات میں کرو، آدھی رات کو کرو، منع نہیں.
وہ لیگیلٹیز وہ سارے آپ دیکھو، چونکہ رات میں آپ 12 بجے قربانی کریں گے، جانور کی گرنے کی آواز وغیرہ محلے والے پریشان ہیں، وہ ایک الگ بات، لیکن جائز ہے۔ لیکن ہمارے پاس اتنی لمیٹیشن ہے، اور جیسے قربانی شروع کرتے ہیں عصر سے پہلے ہو جانا بولے، نہیں تو نہیں ہوتی، پھر دوسرے دن فجر سے شروع کرتے پھر عصر، یہ لمٹ نہیں ہے اندر، وہ پورے دن میں آپ کبھی بھی یہ کام بہرحال کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ آپ کی نماز کے بعد یاد رکھیے، پھر چاہے آپ نے نماز مطلب صبح فجر کے بعد کتنے بجے پڑھی، سب الگ الگ آج کل نمازیں ہوتی ہیں، لیکن عموماً عید الاضحیٰ کی نمازیں جلدی ہی ہوتی ہے ہمارے علاقوں میں عید الفطر کے مقابلے میں، جیسا کہ عید الفطر عام طور سے 9 ساڑھے 9 تک چلتی رہتی ہے، لیکن عید الاضحیٰ کا تو الحمدللہ ایسا معاملہ ہے کہ اشراق کا وقت شروع ہوتی ہے، جماعتیں کھڑی ہو رہی ہے، مطلب جیسا کہ 6 بجے سورج مطلب اشراق شروع ہو رہی ہے، سمجھو سورج طلوع ہو گیا 5:30 بجے، اور اشراق کا وقت سمجھو جتنا بھی ہو رہا بس اس کو شروع ہوتے ہی لوگ الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ جلدی سے جلدی لوگ چاہتے ہیں اپنی قربانی ہو۔ بہرحال تو آپ کی عید کی نماز کے بعد سے یہ شروع ہوگا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، حرج نہیں، یاد رکھیں۔ السلام علیکم، بقرعید کے چوتھے دن قربانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے سوال آیا کہ قربانی جو ہے کیا 4th ڈے ہو سکتی ہے، تو ہم بقرعید کے چوتھا دن تو نہیں کہیں گے اس کو، بقرعید سے تیسرا دن ہوگا، لیکن بقرعید ملا کے چوتھا دن ہو جائیں گا، مطلب 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، تو یہ 13 جو ہے یہ 4th ڈے ہو جاتا ہے قربانی۔ تو یاد رکھیے قربانی چوتھے دن تک ہو سکتی ہے، یاد رکھیے۔ اس سالوں سے بہت سارے علماء کی فتاوی بہرحال موجود ہے، ان فتاووں کو آپ بہرحال پڑھ سکتے ہیں۔ گو اس میں کچھ علماء نے اختلاف بھی کیا کہ انہوں نے کہا کہ صرف قربانی جو ہوں گی وہ 3 دن ہی ہوں گی، لیکن قربانی 4 دن ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث، آپ نے فرمایا کل ایام تشریق ذبح، تمام کے تمام ایام تشریق ذبح کے دن، اور ایام تشریق کون سے دن ہوتے ہیں؟ عید کے بعد کے، یاد رکھیں 3 دن کو ایام تشریق بولتے ہیں، جو 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ ہے، اور یہ ایام تشریق میں یاد رکھیں حاجی مینا کے اندر رکتے ہیں، یاد رکھیں، اور اس میں اختیار ہوتا ہے حاجی کو، چاہے تو 12 ذی الحجہ کو جائے یا 13 تک، مطلب پورے 4 دن رکے یا 3 دن بھی کر سکتا، لیکن عصر سے پہلے، مغرب سے پہلے نکل جاتے ہیں وہاں سے۔